ہاں لیکن ٹھہرو، انسپیکٹر فریدی پر قتل کی نیت سے تم نے ہی گولیاں چلائی تھیں؟ ہاں، لیکن تم اس طرح سوال کر رہے ہو جیسے تم نے ڈاکٹر شوکت کے گلے میں رسی کا پھندا بھی ڈالا تھا۔ پروفیسر نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ پھر تمہارا دماغ خراب ہو چلا، سلیم نے کہا۔ ہاں میں نے پھندا ڈالا تھا، لیکن پھر اس نے کہا، تم نے ابھی کہا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس رسی کو کاٹ دو، میں تم سے قطعی خوفزدہ نہیں ہوں، اس لیے ہم دونوں اب دوست ہیں۔ تمہارے ہوائی قلعے بہت زیادہ مضبوط نہیں معلوم ہوتے، پروفیسر نے کہا، لیکن اس بار اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ سلیم چونک پڑا۔ سکڑا سکڑایا پروفیسر تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے سر پر بندھا ہوا مفرل کھول دیا، چسٹر کے کالر نیچے گرا دیے اور موم بتی طاق پر سے اٹھا کر چہرے کے قریب لا کر بولا، لو دیکھو بیٹا، میں ہوں تمہارا باپ انسپیکٹر فریدی۔ ارے! سلیم کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا، اور اس حرکت کا مطلب؟ سلیم نے گرج کر کہا۔ شور نہیں، فریدی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم سے زیادہ مجھے کون پہچان سکتا ہے، جبکہ تم میرے جنازے میں شریک تھے۔ اس کی تو میں تعریف کروں گا سلیم، تم بہت محتاط ہو۔ اگر میں اپنے مکان سے ایک عدد جنازہ نکلوانے کا انتظام نہ کرتا تو تمہیں میری موت کا ہرگز یقین نہ ہوتا۔ اخباروں میں میری موت کی خبر سن کر شاید تم رات ہی کو شہر آ گئے تھے۔ میرے لیے ہسپتال سے ایک مردہ حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ ہسپتال سے جب لاش میرے گھر پر لائی گئی تم اس وقت وہاں موجود تھے، اور شاید تم نے دوسرے دن قبرستان تک میری لاش کا پیچھا کیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم اچھی سازشی ضرور ہو، لیکن اچھے جاسوس نہیں۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ 5 گولیاں کھانے کے بعد باہوش حواس 15 میل کی مسافت طے کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اس رات تم نے سارجنٹ حمید کے گھر کے بھی چکر کاٹے تھے، لیکن شاید اس وقت تم وہاں موجود نہ تھے جب وہ نیپالی کے بھیس میں راجروپ نگر اس لیے آیا کہ ڈاکٹر توصیف کو اس بات کی اطلاع پولیس کو کرنے سے روک دے کہ میں اس سے مل چکا ہوں اور راجروپ نگر سے واپسی پر یہ حادثہ پیش آیا۔ میں نے ایک بار رپورٹر کے بھیس میں مل کر سخت غلطی کی تھی، اس لیے کہ تم مجھے پہچانتے تھے، اور کیوں نہ پہچانتے جبکہ میرا کئی بار پیچھا کر چکے تھے۔ اس رات بھی تم نے میرا پیچھا کیا تھا جب میں نیپالی کے قتل کے بعد گھر آ رہا تھا۔ پھر تم نے کبڑے کے بھیس میں سارجنٹ حمید کو غلط راہ پر ڈالنے کی کوشش کی۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں شبہ ہو گیا کہ میں تمہیں مشتبہ سمجھتا ہوں، لہٰذا واپسی پر تم نے مجھ پر گولی چلائی اور رائفل پروفیسر کے ہاتھ میں دے کر فرار ہو گئے۔ پروفیسر سے گفتگو کرتے وقت میں نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ گولی چلانا تو درکنار، وہ اس رائفل کے استعمال تک سے ناواقف ہے۔ تم نے مجھے قصبے کی طرف مڑتے دیکھا۔ اس موقع کو غنیمت جان کر تم وہاں سے 2 میل کے فاصلے پر جھاڑیوں میں جا چھپے، اور تم اسی تانگے پر گئے تھے جو سڑک پر کھڑا تھا۔ تم نے خود ہی مدد کے لیے چیخ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، پھر تم نے گولیاں چلانی شروع کر دی۔ اسی وقت میرے ذہن میں یہ نئی تدبیر آئی جس کے نتیجے میں آج تم ایک چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے کی طرح بے بس نظر آ رہے ہو۔ انسپیکٹر فریدی اتنا کہہ کر سگریٹ سلگانے کے لیے رک گیا۔ نہ جانے تم کون ہو اور کیا بک رہے ہو، سلیم نے جھنجھلا کر کہا۔ خیریت اسی میں ہے کہ مجھے کھول دو، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ ابھی تک تو اچھا ہی ہو رہا ہے، فریدی نے شانے ہلا کر کہا اور جھک کر دوربین میں دیکھنے لگا۔ تو تم نہیں کھولو گے مجھے؟ دیکھو میں کہہ دیتا ہوں۔ بس زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، مجھے ڈاکٹر شوکت کا کارنامہ دیکھنے دو۔ دیکھو مسٹر، سلیم تیزی سے بولا، اول تو مجھے یقین نہیں کہ تم سرکاری جاسوس ہو، اور اگر ہو بھی تو مجھے اسے کیا سروکار؟ آخر تم نے مجھے کس قانون کے تحت یہاں باندھ رکھا ہے؟ اسی لیے کہ تم ایک اقبالی مجرم ہو۔ ابھی تم نے اپنے جرموں کا اعتراف کیا ہے، کیا یہ تمہارے باندھ رکھنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا احمقوں کی سی باتیں کرتے ہو؟ سلیم نے کہکا لگا کر کہا۔ کیا تم اسے سچ سمجھتے ہو؟ جھوٹ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں، فریدی نے دوربین پر جھکتے ہوئے کہا۔ ہوش کے ناخن لو مسٹر سراغ رساں، سلیم بولا۔ کچھ دیر قبل میں ایک پاگل آدمی سے گفتگو کر رہا تھا، اگر میں اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا
تو وہ میرے ساتھ نہ جانے کیا برتاؤ کرتا۔ میں اس کی ظالمانہ رجحانات سے اچھی طرح واقف ہوں، لہٰذا جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ واہ میرے بھولے سراغ رساں، واہ۔ فریدی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ سلیم کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، مجھے فوراً کھول دو۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے افسروں سے تمہاری شکایت نہ کروں گا۔ فریدی اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا اور سلیم کے ہونٹوں پر شرارت امیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ خیر خیر کوئی بات نہیں، فریدی نے سنبھل کر بولا، لیکن آج تم نے ڈاکٹر شوکت کو قتل کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ خود میں نے دیکھی ہے۔ ڈاکٹر شوکت کی کار میں نے ہی بگاڑی تھی۔ میں یہ پہلے سے جانتا تھا کہ اس وقت کوٹھی میں کوئی کار موجود نہ تھی۔ میں دراصل اسے پیدل لے جانا چاہتا تھا، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ حقیقتاً سازشی کون ہے۔ کیا تم نے اسے کار کا بہانہ کر کے وہاں سے نہیں ٹل گئے تھے؟ کیا تم نے پروفیسر کو زہریلی سوئی دے کر شوکت کے ہاتھ میں چبونے پر آمادہ نہیں کیا تھا؟ جب تم نے اسے گلے میں پھندا ڈالا تھا تب بھی میں تم سے تھوڑی دور کے فاصلے پر موجود تھا اور میں نے ہی شوکت کو بچایا تھا۔ نہ جانے تم کون سی داستان امیر حمزہ بیان کر رہے ہو، سلیم نے اکتا کر کہا۔ عقل مند آدمی، ذرا سوچو، آخر میں ڈاکٹر شوکت کی جان کیوں لینا چاہتا ہوں جبکہ وہ میرے لیے قطعی اجنبی ہے؟ تم کہو گے کہ میں نے ایسا محض صرف اس لیے کیا کہ چچا جان جانور نہ ہو سکیں، لیکن ایسا سوچنا حماقت ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو میں پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیتا اور کسی کو خبر نہ ہوتی۔ کیا کہا؟ شوکت تمہارے لیے اجنبی ہے؟ فریدی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اس کے لیے اجنبی ہو سکتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے نہیں۔ کیا بتاؤں کہ تم اس کی جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ فریدی کے الفاظ کا اثر حیرت انگیز تھا۔ سلیم پھر سست پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خوف اور دلیری باہمی کشمکش میں مبتلا تھے۔ آخرکار اس نے خوف پر قابو پا لیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے فریدی سے کہا۔ تم کو قانون کے حوالے کرنا۔ لیکن کس قانون کی روح سے؟ تم نے ابھی اپنے جرموں کا اعتراف کیا ہے۔ اچھا چلو یہی صحیح، وہ فریدی کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا، لیکن تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے ایک مالے جرم کیا ہے؟ عدالت میں تم گواہ کی حیثیت سے کسے پیش کرو گے جبکہ یہاں میرے اور تمہارے علاوہ تیسرا کوئی نہیں؟ دیکھو مسٹر فریدی، مجھے جھانسا دینا آسان کام نہیں۔ تم اس طرح عدالت میں میرے خلاف مقدمہ چلا کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تب تو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، فریدی نے ہاتھ ملتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کاش میں سارجنٹ حمید کو بھی یہاں لایا ہوتا۔ سلیم نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، ابھی کچے ہو مسٹر جاسوس۔ اف میرے خدایا، فریدی نے بوکھلا کر کہنا شروع کیا، لیکن تم نے ابھی میرے سامنے ایک والا جرم کیا ہے کہ تم قاتل ہو۔ ہکلاؤ نہیں پیارے، سلیم بے ساختہ ہنستا ہوا بولا۔ لو، میں ایک بار پھر ایک والا جرم کرتا ہوں کہ میں نے ہی شوکت کو قتل کرانے یا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ہی نیپالی کو بھی قتل کیا تھا۔ میں نے تم پر بھی گولیاں برسائی تھیں، لیکن پھر کیا؟ تم میرا کیا کر سکتے ہو؟ میں ایک خطاب یافتہ خاندان کا فرد ہوں، راج روپ نگر کا ہونے والا نواب۔ تمہاری بکواس پر کسے یقین آئے گا؟ بہت اچھے برخوردار، فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت عقل مند ہو، لیکن واضح رہے کہ اب تم نے جو اقبال جرم کیا ہے وہ پاگل پروفیسر کے سامنے نہیں بلکہ محکمہ سراغ رسانی کے انسپکٹر فریدی کے سامنے کیا ہے۔ تو پھر اس سے کیا؟ میں 1000 مرتبہ اقبال جرم کر سکتا ہوں، کیونکہ یہاں تمہارے اور میرے سوا کون ہے؟ کہو تو ایک بار پھر دہرا دوں، سلیم نے کہکا لگا کر کہا۔ بس بس کافی ہے، فریدی نے جلی ہوئی سگریٹ کا ٹکڑا پھینکتے ہوئے کہا۔ تم فریدی کو نہیں جانتے، ادھر دیکھو اس الماری میں، لیکن نہیں، تمہیں نہیں دکھائی دیتا۔ ٹھہرو، میں موم بتی اٹھاتا ہوں۔ دیکھو بیٹا سلیم، یہ بہت زیادہ طاقتور ٹرانسمیٹر ہے اور ابھی حال ہی کی ایجاد ہے۔ ایک مختصر سی بیٹری سے چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے، کیا سمجھے؟ اس کے ذریعے میری اور تمہاری آوازیں محکمہ سراغ رسانی کے دفتر پہنچ رہی ہوں گی اور ان کا باقاعدہ ریکارڈ لیا جا رہا ہوگا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم معمولی ذہانت کے مجرم نہیں ہو، اس لیے میں نے پہلے ہی اس کا انتظام کر لیا تھا۔ اب کہو کون جیتا؟ فریدی نے کہکا لگایا اور سلیم میں ڈھال ہو کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ اسے اپنے دل سر کے اس حصے میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جہاں چوٹ لگی تھی۔
لیکن اس کے ذہن نے ابھی تک شکست قبول نہیں کی تھی۔ سگریٹ کا جلتا ہوا ٹکڑا سے قریب ہی پڑا تھا۔ اس نے فریدی کی نظر بچا کر جو اطمینان سے دوربین پر جھکا ہوا تھا اسے پیر سے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھسکانا شروع کر دیا۔ اب سگریٹ کا جلتا حصہ رسی کے ایک بل سے لگا ہوا اسے آہستہ آہستہ جلا رہا تھا۔ سلیم نے اپنے دونوں پیر سمیٹ کر رسی کے سامنے کر لیے۔ رسی خشک تھی یا سلیم کی تقدیر یاور؟ آگ اپنا کام کر رہی تھی۔ فریدی بدستور دوربین پر جھکا ہوا تھا۔ دفتن سلیم صوفے سمیت دوسری طرف پلٹ گیا۔ فریدی چونک کر اس کی طرف جھپٹا، لیکن اس سے پہلے کہ حیرت زدہ فریدی کچھ کر سکے سلیم رسیوں کے بلوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ فریدی اس پر ٹوٹ پڑا، لیکن سلیم کو زیر کرنا آسان نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گتھے ہوئے ہانپ رہے تھے۔ سلیم کو سست پا کر فریدی کو جیب سے پستول نکالنے کا موقع مل گیا، لیکن سلیم نے اس پھرتی کے ساتھ اسے پستول چھین لیا جیسے وہ اس کا منتظر تھا۔ اسی کشمکش میں پستول چل گیا۔ فریدی نے چیخ ماری اور گرتے گرتے اس کا سر دوربین سے ٹکرا گیا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت زمین پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ سلیم کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ دفعتاً وہ ٹرانسمیٹر کے سامنے کھڑا ہو کر بری طرح کھانسنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر کھانسیوں کا دورہ پڑا ہو۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولنے لگا، میں انسپکٹر فریدی بول رہا ہوں۔ ابھی سلیم میری گرفت سے نکل گیا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد میں نے اس کے پیر میں گولی مار دی۔ اب وہ پھر میری قید میں ہے۔ میں اسے مقامی پولیس کے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ بقیہ رپورٹ کل 8 بجے صبح۔ اب سلیم نے ٹرانسمیٹر کا تار بیٹری سے الگ کر کے اسے فرش پر پٹخ دیا۔ اس کے پرزے ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ انسپکٹر فریدی نے اپنی موت کی خبر شائع کرانے میں بڑی احتیاط سے کام لیا تھا۔ راجروپ نگر کے جنگلوں میں دشمن سے مقابلہ کرتے وقت اچانک اس کے ذہن میں یہ تدبیر آئی تھی۔ مخواہ مخواہ اس طرح چیخ کر بھاگا جیسے وہ زخمی ہو گیا ہو۔ وہ ہسپتال گیا اور وہاں چیف انسپکٹر کو بلوا کر اسے کل حالات بتائے اور اسے مدد مانگی۔ یہ چیز مشکل نہ تھی۔ چیف انسپکٹر نے پولیس کمشنر سے مشورہ کر کے پولیس ہسپتال کے انچارج کرنل تیواری سے سب معاملات طے کر لیے، لیکن اسے یہ نہ بتایا کہ یہ ڈرامہ کھیلنے کا مقصد کیا ہے۔ سول ہسپتال سے خفیہ طریقے پر ایک لاش حاصل کی گئی، پھر اس پر انسپکٹر فریدی کا میک اپ کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ سلیم دھوکہ کھا گیا۔ ان سب باتوں سے فرصت پانے کے بعد انسپکٹر فریدی نے بھیس بدل کر اپنی سرگرمیاں شروع کر دی۔ تیسرے دن اچانک کرنل تیواری کا تبادلے کا حکم آ گیا اور اسے صرف اتنی ہی فرصت مل سکی کہ اس نے ڈاکٹر توصیف کو ایک خط لکھ دیا۔ انسپکٹر فریدی کو اب تک سلیم پر محض شبہ ہی شبہ تھا۔ اسی تحقیقات کا رخ زیادہ تر پروفیسر ہی کی طرف رہا۔ اس سلسلے میں اسے اس بات کا علم بھی ہوا کہ سلیم پروفیسر کو دھوکے میں رکھ کر اسے اپنا اعلیٰ کار بنائے ہوئے ہے۔ پروفیسر کے متعلق اس نے ایک بالکل ہی نئی بات معلوم کی جس کی اطلاع سلیم کو بھی نہ تھی۔ وہ یہ کہ پروفیسر ناجائز طور پر کوکین حاصل کرتا تھا۔ جس طریقے سے کوکین اس تک پہنچا کرتی تھی وہ انتہائی دلچسپ تھی۔ اسے ایک ہفتے کے استعمال کے لیے کوکین ملا کرتی تھی۔ کوکین فروشوں کے گروہ کا ایک آدمی ہر ہفتے ایک پیکٹ کوکین لا کر پرانی کوٹھی کے باغیچے میں چھپا دیا کرتا تھا۔ وہیں اس کے دام بھی رکھے ہوئے مل جاتے تھے۔ وہ ایک بار اسے مالیوں نے ٹٹولا بھی، لیکن اس نے کہہ دیا کہ وہ دوا کے لیے بیٹ بوٹی تلاش کر رہا ہے۔ فریدی نے فی الحال اس گروہ کو پکڑنے کی کوشش نہ کی کیونکہ اس کے سامنے اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ تھا۔ ڈاکٹر شوکت کے راجروپ نگر سے جانے سے ایک دن قبل ہی اس نے کوٹھی کے ایک مالی کو بھاری رقم دے کر ملا لیا تھا، اس لیے کوٹھی کے افراد کے متعلق سب کچھ جان لینے میں کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ آپریشن والی رات کو سارجنٹ حمید بھی واپس آ گیا۔ فریدی نے اسے پروفیسر کو بہلا پھسلا کر مالی کے جھونپڑے سے لانے کے لیے تعینات کر لیا۔ اس کے لیے پوری اسکیم پہلے ہی مرتب ہو چکی تھی۔ حمید نے پروفیسر کو کوکین فروشوں کے گروہ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے ملاقات کی اور اسے کوکین دینے کا لالچ دے کر مالی جھونپڑے تک لایا۔ یہاں اسے کوکین میں کوئی تیز قسم کی نشیلی چیز دی گئی جس کے اثر سے پروفیسر بہت جلد بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد انسپکٹر فریدی نے اسے کپڑے خود پہن لیے اور ٹرانسمیٹر کو گٹھری میں باندھ کر جھونپڑے سے نکل گیا۔ جھونپڑے کے باہر جس نے اچھل کود مچائی تھی وہ انسپکٹر فریدی ہی تھا۔ اب فریدی کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا تو حمید کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے سوچا کہ کہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ ہر چند کے فریدی نے اسے بے ہوش پروفیسر کو سوتا چھوڑ کر کہیں جانے کی اجازت نہ دی تھی، لیکن اس کا دل نہ مانا۔
وہ پروفیسر کو چھوڑ کر پرانی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ مینار میں وہ اس وقت داخل ہوا جب سلیم جا چکا تھا۔ ٹرانسمیٹر چور چور ہو کر فرش پر بکھرا پڑا تھا اور فریدی ابھی تک اسی طرح پڑا تھا۔ حمید بدقت تمام اپنی چیخ روک سکا۔ اس نے دوڑ کر فریدی کو اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ بے ہوش تھا، بظاہر کوئی چوٹ معلوم نہ ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کراہ کر اس نے کروٹ بدلی۔ حمید اسے ہلانے لگا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ تم؟ اسے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ وہ مردود کہاں گیا؟ کون؟ وہی سلیم، فریدی نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ افسوس ہاتھ آ کر نکل گیا۔ پھر اس نے جلدی سارے واقعات بتا دیے۔